آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنی پیمنٹس اپنے کلائنٹ سے کس طریقے سے لے سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، کیونکہ پاکستان میں پے پیل اویلیبل نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم اس کے تھرو پیمنٹس لے سکتے، لیکن اگر پے پیل اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کیا چیزیں یوز کر سکتے ہیں، کس کس وے سے آپ پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہیں پاکستان میں. تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے پیمنٹ ریسیو کریں گے. تو ایک امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں گا جو کہ اگر آپ کمپلیٹ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور بہت سارے لوگ کامنٹس کے اندر ایسے کوسچن کر رہے ہوتے ہیں جن کا میں آنسر آلریڈی ویڈیو کے اندر دے چکا ہوتا ہوں. تو کائنڈلی ویڈیو کو کمپلیٹ سمجھیں پہلے، اس کے بعد آپ کامنٹ کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ایسا کوسچن ہوگا جو کہ میں اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکاؤں گا تو اس کا رپلائی میں آپ کو کامنٹس کے اندر لازمی دوں گا. تو میں نے جب فری لانسنگ سٹارٹ کی تھی تو ساری پیمنٹس میں فائیور کے تھرو یا فری لانسنگ پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں ان کے تھرو ہی پیمنٹ لیا کرتا تھا. لیکن کچھ ایسے کلائنٹس آتے تھے جو کہ مجھے میں ڈائریکٹ کلائنٹس فائنڈ کرتا تھا. بہت سارے ویز میں نے آپ لوگوں کو اپنے چینل کے اوپر بتائے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ان فری لانسنگ پلیٹ فارمس کے علاوہ آپ کلائنٹس فائنڈ کر سکتے ہیں. اس کی ایک پوری پلے لسٹ ہے ہاؤ ٹو فائنڈ کلائنٹس کی، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ دیکھ کے آئیڈیا لے سکیں کہ آپ کلائنٹس کہاں کہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں. تو جب میں وہ کلائنٹس وہاں سے فائنڈ کیا کرتا تھا تو بہت سارے لوگ مجھے پے پیل کے تھرو پیمنٹ کا کہتے تھے کہ آپ نے پیمنٹ اس میتھڈ کے تھرو ہی ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے پے پیل کے تھرو پیمنٹ کرنا بہت ہی آسان ہے. جیسے کہ ہم یہاں پہ جائز کیش کے ساتھ پیمنٹ کر دیتے ہیں یا ایزی پیسہ کے تھرو پیمنٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ لوگ پے پیل کو یوز کرتے ہیں. تو پے پیل میں نے پاکستان میں کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اکاؤنٹ سارے بین ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں یہ سروسز پرووائڈ نہیں کرتے، جس وجہ سے ہمیں کافی زیادہ پرابلمز فیس کرنی پڑی. لیکن اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پے پیل کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اور وے ہے، وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو یو ایس اے میں یا یو کے میں یا کسی ایسی کنٹری کے اندر کمپنی رجسٹر کروانی پڑتی ہے جس کے تھرو آپ وہاں کا بینک اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں اور آپ لیگلی پے پیل بھی کریٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ فیس بک کے اوپر یہ سروسز دے رہے ہیں. اگر آپ نے یو ایس اے میں ایل ایل سی رجسٹر کروانی ہے تو آپ کو تقریباً 40 سے 50,000 پاکستانی روپیز آپ کے لگیں گے اور آپ کی کمپنی رجسٹر ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی ہوگا، آپ اسٹرائپ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ پے پیل کریٹ کر سکتے ہیں، بزنس پے پیل بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اور میں نے بھی اسی طریقے سے ایک کمپنی رجسٹر کروائی ہوئی تھی یو کے اندر، اور اس کے تھرو میں نے اپنا پے پیل کریٹ کیا ہوا تھا. اور یو کے میں اگر آپ نے کمپنی رجسٹر کروانی ہے تو اس کے کچھ کم پیسے ہیں، یو ایس اے میں ذرا تھوڑے زیادہ پیسے لگتے ہیں. تو تقریباً $150 کے قریب آپ کا کام ہو جائے گا یو کے میں اگر آپ نے کمپنی رجسٹر کروانی ہے. اور یہ سروسز بہت سارے لوگ فیس بک کے گروپس میں بھی دے رہے ہیں، کوئی آپ ٹرسٹڈ بندہ فائنڈ کر کے یہ سروس پرچیز کر سکتے ہیں. لیکن ریسنٹلی میرے پے پیل میں کچھ پرابلمز آئی ہوئی تھیں جو کہ میرا اکاؤنٹ ریویو میں گیا ہوا ہے. وہ جیسے ہی پرابلمز سالو ہوں گی تو اس کے بعد میں پے پیل یوز کر سکوں گا. لیکن اس دوران میرے پاس کچھ ایسے کلائنٹس تھے جن کی میں نے پیمنٹس پاکستان میں لینی تھیں اور مجھے انسٹنٹلی پیمنٹس چاہیے تھیں. میں اگر فری لانسنگ پلیٹ فارم کے تھرو جا کے پیمنٹ لیتا تو وہاں پہ جیسے کہ فائیور میں تقریباً آپ کو 14 دن ویٹ کرنا پڑتا ہے، اگر آپ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہیں تو آپ کو 7 دن ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے اپ ورک میں بھی آپ کو 7 دن ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے ایک اور وے ڈھونڈا جس کے تھرو میں نے پیمنٹس ریسیو کی، اور وہ ہے اپ ورک کا ڈائریکٹ کانٹریکٹ والا میتھڈ. اپ ورک ڈائریکٹ کانٹریکٹس آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اپ ورک کا اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کو جسٹ 3.4% فیس پے کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ اپ ورک کے اوپر جا کے جو کانٹریکٹ ہے وہ کریٹ کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ میری یہ گگ ہے اس کے اوپر آرڈر دے دیں، تو وہاں پہ آپ کو 20% فیس دینی پڑے گی. اور اپ ورک پہ بھی آپ اگر فار ایگزامپل 500 سے نیچے کی پیمنٹ ریسیو کر رہے ہیں یا کلائنٹ آپ کا 500 سے نیچے تک کا ہی آپ کو پیمنٹ کرتا ہے تو وہاں پہ آپ کو 20% فیس دینی پڑے گی. اور 500 سے ابو اگر آپ جاتے ہیں تو 10% کے اوپر فیس آ جاتی ہے. اور 10,000 سے اگر آپ ابو ایک ہی کلائنٹ کے اوپر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو 5% فیس دینی پڑتی ہے. تو ہم اسکرین پہ چلتے ہیں اور جا کے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں کہ یہ اپ ورک کا جو ڈائریکٹ کانٹریکٹ والا میتھڈ ہے یہ آپ کس طریقے سے یوز کریں گے، اور اس کو یوز کرنے کے بھی کچھ ویز ہیں، اس کی فیس کتنی ہے اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر آگے بتاتا ہوں. تو چلیں کمپیوٹر کی اسکرین پہ چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کس طریقے سے کریں گے. تو آپ جیسے اپنا اپ ورک اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ اسٹارٹ میں ڈائریکٹ کانٹریکٹس کا آپشن آ رہا ہوگا. آپ نے اس آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس وقت تقریباً 3 جو پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ کیے ہیں. جو میرے کلائنٹس نے پیمنٹس دینی تھی وہ میں نے یہاں سے ریسیو کی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو پیمنٹ ہے وہ میں نے خود ہی کینسل کی تھی، اور میں نے وہ نیا جو پروجیکٹ تھا
جو نیا کانٹریکٹ تھا وہ میں نے کریٹ کر کے کلائنٹ کو سینڈ کیا تھا, اور جو فرسٹ میرا کانٹریکٹ تھا وہ $519 کا تھا. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹڈ ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو کانٹریکٹ تھا وہ $300 کا تھا, اور اس کے بعد جو ریسنٹلی جو کانٹریکٹ کمپلیٹ کیا میں نے وہ $950 کا جو کانٹریکٹ تھا وہ میں نے کمپلیٹ کیا. اب یہاں پہ آپ کو جسٹ 3.4% فیس پے کرنی پڑتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ ڈائریکٹلی اپنے کلائنٹ کو کہیں گے کہ مجھے کوئی اپنی مطلب آپ فائیور کے اوپر گیگ کے اوپر اگر آرڈر لیتے ہیں یا آپ کوئی جاب کریٹ کرتے ہیں اپورک کے اوپر, تو وہاں پہ آپ کو 20% دینا پڑتا ہے, جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا. لیکن یہاں پہ آپ کو 3.4% فیس پے کرنی پڑے گی. اور اس کی سب سے مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی کانٹریکٹ کریٹ کرتے ہیں, آپ کا کلائنٹ آپ کو پیمنٹ کرتا ہے, پہلے وہ کانٹریکٹ کو اپروو کرے گا اور پیمنٹ ساری اپورک کے پاس رہے گی. لیکن اس کے بعد آپ جیسے ہی ریکویسٹ سینڈ کریں گے اس کو کہ آپ نے کام کمپلیٹ کر لیا ہے, وہ ریکویسٹ آپ کے کلائنٹ کے پاس جائے گی, اور وہ جیسے ہی اپروو کرے گا آپ کو 7 دن ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس انسٹنٹلی پیمنٹ آ جائے گی اور آپ اسے فوراً ہی اپنے پینیئر کے اندر یا پھر اپنے ڈائریکٹ بینک کے اندر آپ ودڈرا کروا سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی آپشن ہے. تو یہ پیمنٹ ڈائریکٹلی آپ کے اویلیبل اماؤنٹ میں آ جائے گی. آپ جیسے ہی وہاں پہ جائیں گے اور آپ گیٹ پیڈ کے اوپر کلک کریں گے, آپ کی پیمنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں یا آپ پینیئر میں ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو فوراً آپ کو مل جائے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ جو کانٹریکٹ ہے وہ کس طریقے سے کریٹ کرنا ہے, اور اس کے اندر بھی کچھ انپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو آپ آئیں گے یہاں پہ کریٹ کانٹریکٹ کے اوپر کلک کریں گے, اور جیسے ہی آپ کریٹ کانٹریکٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آپشن آ رہی ہے کہ آپ نے کلائنٹ کا ای میل ایڈریس دینا ہے. آپ نے یہاں پہ جو ای میل ایڈریس وہ ای میل ایڈریس دینا ہے جس پہ کلائنٹ نے کوئی اپورک کا اکاؤنٹ کریٹ نہیں کیا ہوا. اگر فار ایگزامپل آپ کے کلائنٹ نے اپورک کا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ کانٹریکٹ نہیں بھیج سکتے, کیونکہ اپورک آپ کو کہے گا کہ اس بندے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کو اپورک کے اوپر ہائر کرے, آپ کو ایک جاب کریٹ کر کے ہائر کرے, تو وہاں سے آپ کو اوبویسلی 20% فیس پے کرنی پڑے گی. لیکن آپ اپنے کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک ایسا ای میل ایڈریس پرووائڈ کرے جو کہ اپورک کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. تو یہاں پہ فار ایگزامپل میں ایک ای میل دیتا ہوں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم کانٹریکٹ کس طریقے سے کریٹ کریں گے. تو یہاں پہ میں نے ایک ای میل ایڈ کر دیا ہے. ای میل ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے کانٹریکٹ کا نیم دینا ہے تاکہ آپ کے کلائنٹ کو پتہ چلے کہ آپ کس کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ میں کانٹریکٹ کے نیم کے اندر اپنے چینل کا نیم لکھ دیتا ہوں, لیٹس اینڈ کور. اور یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن میں وہ چیز لکھنی ہے جو کہ آپ کے کلائنٹ کے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے کانٹریکٹ سے ریلیٹڈ, اور جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں وہ آپ یہاں پہ ڈسکرپشن میں ایڈ کریں گے. اگر آپ مطلب ایسے رینڈملی کوئی چیز یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تو آپ ڈسپیوٹ کریٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے کلائنٹ کو آپ نے پیمنٹ کی ریکویسٹ سینڈ کی ہے اور وہ ڈکلائن کر دیتا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ ڈسپیوٹ کریٹ کرنے کی آپشن ہے. اپورک آپ کو ہیلپ کرے گا کہ اگر آپ کا کلائنٹ پیسے لے کے بھاگ رہا ہے تو ڈسپیوٹ کریٹ ہوگا, اور یہاں پہ آپ سارے پروفس اپورک کو دے سکتے ہیں. یا بیسیکلی یہ ایسکرو کے اندر پیمنٹس ہوتی ہیں تو ایسکرو یہ سروسز دے رہی ہوتی ہے اپورک کو, تو آپ یہاں سے آپ کی پیمنٹس مطلب کافی حد تک سیف ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہے یہاں پہ کہ آپ اورلی کانٹریکٹ کریٹ کر سکتے ہیں یا پھر فکسڈ پرائس کانٹریکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. میری سجیشن آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اورلی کانٹریکٹ والی سائٹ پہ مت جائیں, ہمیشہ فکس پرائس پہ ہی کام کیا کریں. فکس پرائس میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آپ کو آپ کے کلائنٹ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو ایک ویب سائٹ کریٹ کر کے دیں, تو آپ کو اس ویب سائٹ کریٹ کرنے میں 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. 1 گھنٹے کے لیے آپ کا کلائنٹ شاید آپ کو اتنی پیمنٹ نہ دے, تو آپ پورے ایک پروجیکٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اورلی کے اندر جاتے ہیں تو اورلی ریٹ آپ اپنا یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں, اور 3.4% جو اپورک کی فیس ہے وہ ایڈ ہوگی, اور ویکلی لمٹ وغیرہ یہ سارا کچھ آپ دینے کے بعد آپ یہاں پہ کلائنٹ سے ڈپازٹ بھی کروا سکتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ اس نے ڈپازٹ کرنی ہے. ورنہ ہم یہاں پہ فکسڈ کے اوپر جب جائیں گے, فکسڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ جیسے ہی نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آپشن آ رہی ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ $1000 ایڈ کرتا ہوں. $1000 ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ مائل سٹون سے بھی پیمنٹ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ فرسٹ مائل سٹون کریٹ کر دیتے ہیں, یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فرسٹ پیمنٹ, اور یہاں پہ اس کی جو پرائس ہے میں لکھ دیتا ہوں $200. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے دیکھیں 3.4% فیس کاٹنے کے بعد $193 مجھے یہاں پہ ملیں گے. اور اس کے بعد آپ سیکنڈ مائل سٹون, اسی طریقے سے مائل سٹونز کریٹ کر کے آپ اپنے فار ایگزامپل $1000 کی پیمنٹ ہے تو آپ مائل سٹونز کریٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں, لیکن آپ ساری پیمنٹ ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں. آپ یہاں پہ $1000 لکھیں گے تو آپ کو ساری پیمنٹ ایک ساتھ مل جائے گی. لیکن کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ مائل سٹون سے ہی ہم پیمنٹ آپ کو دیں گے, تو مائل سٹونز بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے.
جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ کا نیم ہے اور اس کی جو ڈسکرپشن ہے اور ساتھ میں جو پرائس ہے اور یہ فری لانسر کا جو نیم آ رہا ہے اور باقی آپشنل نوٹ ہے جو کہ آپ اپنے کلائنٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں بھی کرتے تو یہ آپشنل ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ اس ای میل کا پریویو لینا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی نظر آئے کہ کلائنٹ کو ای میل کس طرح کی گئی ہے تو آپ ای میل می پریویو پہ کلک کریں گے تو آپ کو ای میل آ جائے گی. اس کے بعد آپ یہاں پہ جو ٹرمز اینڈ سروسز ہیں اس کو ایگری کریں گے اور اس کے بعد سینڈ کانٹریکٹ کریں گے. آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اس وقت سینڈ ہو چکا ہے. تو میرے پاس ای میل ریسیو ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے جو ای میل ہے وہ نظر آ رہی ہے. آپ یہاں پہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹریکٹ کس طرح سے نظر آتا ہے. اس کے بعد کلائنٹ کو یہ ای میل جائے گی اور ریویو کانٹریکٹ جیسے ہی وہ کرے گا تو اسے اپورک کے اوپر اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اکاؤنٹ کریٹ کیے بغیر وہ آپ کو یہاں سے پیمنٹ کر سکتا ہے کسی بھی پیمنٹ میتھڈ سے. تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری جو ڈیٹیل ہے وہ دینے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ پے پیل کی آپشن آ رہی ہے. جب آپ کا کلائنٹ دیکھے گا تو اس کے پاس پے پیل کی آپشن آ رہی ہوگی. پیمنٹ اپنے وہ کارڈ سے کر سکتا ہے, بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر سکتا ہے. تو یہ مطلب بہت ہی سمپل طریقے سے وہ یہ پیمنٹ کر دے گا اور آپ کے پاس پیمنٹ آ جائے گی اگر آپ کے پاس پے پیل نہیں بھی ہے تو. اور اس کے بعد جب آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اسے آرکائیو کر سکتے ہیں. آرکائیو کے اندر بھی اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہاں پہ میرے کافی سارے جو پروجیکٹس ہیں یہ میں نے آرکائیو کیے ہوئے اور اس میں سے کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے ہیں, کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی کانٹریکٹ ودرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے, ودرا کانٹریکٹ کے اوپر کریں گے اور آپ کا کانٹریکٹ ودرا ہو جائے گا. تو یہ اپورک کی طرف سے ایک بہت اچھا آپشن ہے جس کے تھرو آپ جسٹ 3.4% فیس دے کے اپورک سے پیمنٹ لے سکتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ پے پیل کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یو کے یا یو ایس اے میں کمپنی رجسٹر کروا کے بھی پے پیل کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس پے پیل نہیں ہے اور آپ نے پے پیل سے ہی پیمنٹ ریسیو کرنی ہے تو اپورک ایک بڑا اچھا میتھڈ ہے جس کے تھرو آپ پیمنٹس لے سکتے ہیں. جیسے کہ میں بھی پیمنٹس لیتا ہوں اور جب میرا پے پیل ٹھیک ہو جائے گا تو پھر میں پے پیل سے ہی لوں گا. لیکن ابھی کے لیے اپورک ایک بہت اچھی آپشن ہے میرے لیے. تو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ٹی اسپرنگ کا بتایا تھا کہ ٹی اسپرنگ سے آپ کس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو بہت سارے لوگوں نے پسند کیا. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک یہیں پہ آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں. آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.